إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ منافقون پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورت کا نام منافقون ہے، مدنی سورت ہے اور 11 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 104 ہے، بعد صورت حج کے نازل ہوئی۔ گزشتہ صورت کے ساتھ ربط اور تعلق، یہ جو ربط ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ پتہ چل جائے کہ یہ سورہ منافقون صورت جمعہ کے بعد ہی کیوں آئی، جبکہ نازل تو صورت حج کے بعد ہوئی ہے، تو سورہ حج کے بعد کیوں نہیں آئی؟ تو اس نسخہ قرآن مقدس میں یہ صورت جمعہ کے بعد اس لیے آئی۔ ربط یہ ہے کہ ما قبل میں ترغیب الی الانفاق کا بیان تھا سورہ جمعہ میں کہ مال خرچ کرو، تو اب یہاں صورت منافقون میں منافقین بخلا کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دعوی اس صورت کا زجر للمنافقین، منافقوں کے لیے زجر کہ اللہ کے راستے میں اور اللہ والوں پر مال خرچ کر لیا کرو۔ تو یہ اس کا ربط اور تعلق گزشتہ صورت کے ساتھ فرمایا۔ اذا جاءک المنافقون، جب آ جائیں آپ کے پاس منافق، قالو تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ کے پاس آتے میرا پیغمبر تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتے ہیں، انک لرسولہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات میں شک نہیں ہے میرا پیغمبر، لیکن واللہ یشہد، اللہ رب العالمین گواہ ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ بات وہ جھوٹ بولتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو سچ ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر آپ میرے رسول ہیں، اس بات میں شک نہیں ہے، لیکن منافق دل سے نہیں کہتے ہیں، صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بات جھوٹی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ صرف اوپر اوپر سے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے بنائے اپنے قسموں کو جنتاً ڈھال، فصدوا، پس یہ رکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی برے ہیں جو یہ اعمال کرتے ہیں، بہت برے ان کے اعمال ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس وجہ سے، بانہم آمنوا، اس لیے کہ یہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اس وجہ یہ ایمان کے لبادے میں کفر کرتے۔ فطبع علی قلوبہم، پس مہر جباریت لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس یہ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر جباریت، وہ لعنت کی مہر چسپا دیے، یہ اب سمجھتے نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تعجب میں ڈال دیتی ہیں ان کے جسم آپ کو، یعنی ظاہری جسم کو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کہیں گے یہ تو اللہ کا ولی ہے، خوبصورت داڑھی، خوبصورت گردو۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر جب آپ انہیں دیکھتے ہیں، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تعجب میں ڈالتی ہیں آپ کو ان کے جسم، ٹھیک ہے نا، آپ کو بڑے پرہیزگار لگتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا، اور اگر یہ منافق بولیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی بات کو کان لگائیں،
ان کے زبان میں ایسی، ٹھیک ہے نا، وہ بخاری کی روایت، ایک حدیث کی کتاب میں ایک روایت ہے کہ السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں جو ہے نا وہ گڑ اور شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے، اور قلوبہم قلوب الذئاب، دل ان کے بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ روایت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا اللہ وَإِن يَقُولُوا، اور اگر یہ بولے تسمع لِقَوْلِهِمْ، بات میں مٹاس اتنی ہوتی کہ آپ کہیں گے آؤ بھائی نا گل سنو، آؤ سنیں، آپ کان لگائیں ان کی بات کو، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ یہ لکڑی ہے مسندہ، دیوار سے کھڑی کی ہوئی۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ منافقون کی، کأنہم، گویا کہ یہ منافقین، خشب مسندہ، گویا کہ لکڑی ہے دیوار سے کھڑی کی ہوئی۔ یہ خشب مسندہ یہ کون سی لکڑی ہے؟ یہ وہ ایک تو لکڑی کا کام ہوتا ہے کہ لکڑی سے آپ آگ جلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک لکڑی کا کام ہوتا ہے، اس سے یہ دروازے یہ بھی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں نا، دروازے بنائے، فرنیچر بنائے، لیکن ایک لکڑی ہوتی ہے جو ہم جس کو ہم منڈیاں کہتے ہیں، منڈی، نیچے زمین سے نکال کے جس کے ساتھ مٹی لگی ہوتی ہے، پتھر بھی بیچ میں پنسے ہوتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، اس پہ نہ کلاڑا چلتا ہے، نہ اس سے دروازے بن سکتے، نہ اس سے آپ تختے نکال سکتے ہیں، نہ اسے آپ جو ہے نا کاٹ کر جلا سکتے ہیں، نہ تندور میں اسے ڈال سکتے ہیں۔ تو اسے کیا کرتے ہیں، اکثر لوگوں نے وہ دیوار کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، تو وہ سوکھتے بھی نہیں ہیں، جب آپ 5 دن کے بعد بھی اس کو پاسا پلٹ لیں گے تو وہ اس کی جو نمی ہوتی ہے وہ نیچے گئی ہوتی ہے، تو وہ دوسرے سائڈ پہ جب آپ دھوپ پہ رکھیں گے تو اس کی وہ نمی نیچے سائڈ پہ چلی جائے گی۔ 4 سال میرے ہو گئے ادھر ٹھیکیدار صاحب کے گھر کے پیچھے ایک منڈی پڑی ہوئی ہے، اور وہ اسی طرف پڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منافق کسی کام کا نہیں ہوتے، جیسے وہ منڈی جو ہے نا وہ دھوپ پہ رکھی ہوتی ہے، نہ کسی کام کی ہوتی ہے، یہ بھی کسی کام کے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ یہ لکڑی ہے دیوار سے کھڑی کی ہوئی، یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ گمان کرتے ہیں ہر ایک آواز کو اپنے خلاف میں، یہ ہر آواز، جب بھی کوئی آواز ہوتی ہے یہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف لگا ہوا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی آیت اترتی تو منافق کے چہرے زرد ہو جاتے کہ اب ہماری کوئی اور کرتوت کا ذکر آشکارا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے تھے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز کو اپنے، اس لیے جب خطیب چوری کے خلاف بولتا ہے تو چور سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ اسے نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کون چور بیٹھا ہوا ہے کون، لیکن جب وہ چوری کے خلاف بات کرے گا تو چور کہے گا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ گمان کرتے ہیں ہر ایک آواز کو اپنے خلاف، ہم العدو، اللہ فرماتے ہیں یہی دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے ڈرا کرو، یہی دشمن ہے، ان سے ڈر، یہ دین اور اسلام کے لبادے میں ہوتے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، قاتلہم اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العالمین ان کی لعنت ہے، اللہ کی ان پر، انا یؤفکون، کہاں یہ پھرے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ نے جنگ کی ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، لڑائی ہے اللہ کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش مانگے، آ جاؤ، اگر ان سے کہا بھی جائے آؤ بھائی رسول کی محفل میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جب یہ ان کو دعوت دی جائے تو فرمایا لووا رؤوسہم، یہ اپنے سروں کو مٹکانے لگتے ہیں، ہلا کر کہتے ہیں آتے جاتے ہیں، انکار بھی تو نہیں کر سکتے نا کہ رسول کی محفل، کیونکہ لبادت و اسلام کا اوڑھ رکھ کے رکھا ہے، تو انکار بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ان کے سر ہلانے کو بھی قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہ یہ سر ہلا کر جیسا، ٹھیک ہے نا، تھوڑی صبر کرو، ٹھیک ہے، تو فرمایا لووا رؤوسہم، مٹکاتے اپنے سروں کو، ورأیتہم، اور تو دیکھے گا انہیں، یصدون، یہ رکتے ہیں، وہم مستکبرون، یہ تکبر کرنے والے ہیں، یہ رک کر جائیں گے اور تکبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے میرا پاک پیغمبر ہے ان کے بارے، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، میرے کاغذات میں ان کی بخشش نہیں ہے، آپ ان کے لیے بخشش کریں یا نہیں، میں نے ان کو نہیں بخشنا ہے،
ٹھیک ہے نا، ان منافقین کو. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ رب العالمین لا یہدی القوم الفاسقین، ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ہے فاسقین نافرمانوں کو. نافرمانوں کو اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت ان لوگوں پہ مال خرچ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جائیں. یہ بھی کیا مسئلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 5 ہجری غزوہ بنو مستلق سے آ رہے تھے. میں نے کئی بیانات میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، جس میں حضرت ام المومنین پہ یہ تہمت لگی تھی. غزوہ بنو مستلق سے جب واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام ایک مقام پر صحابہ کرام کے آپس میں انصار صحابہ کے اور مہاجرین کی لڑائی شروع ہو گئی. کسی بات پہ رنجش ہوئی. بہرحال وہ مسئلہ حل ہو گیا ان کے درمیان. منافق بھی اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی موجود تھا. تو یہ موقع کے تلاش میں ہوتا تھا کہ کون سا موقع ہوگا فساد پھیلانے کا. یہ سمجھ گیا تو اس نے کہا یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے. تو اس نے اس طرح کیا کہ اس نے جو لوگ خرچ کرتے تھے مال انصار صحابہ مہاجرین پر، انہیں تانے دینے شروع کر، کیونکہ یہ بھی مدینہ میں تھے اور نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ سردار بننے والے تھے، لیڈر بننے والے تھے. اور جو آپ نے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ زمین بوس ہو گیا، اس کی ساری سرداری خاک میں مل گئی. تو یہ وہی بغض لے کر پھر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو، مہاجرین سے انصار سے کہا ہے کہ تم ان لوگوں پہ مال خرچ کر رہے تھے، یہ تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں، میں کہہ نہیں رہا تھا کہ انہیں کچھ نہ دو. اب یہ جب تک نبی کی محفل سے نہیں اٹھیں گے اور تہس نہس نہیں ہوں گے اس وقت تک تم نے ان پہ مال نہیں خرچ کرنا ہے، تاکہ یہ نبی کے محفل میں نہ بیٹھیں. جب یہ بات کی تو یہ حضرت ایک صحابی زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، یہ بچے تھے نا، انہوں نے یہ بات سن لی اور انہوں نے اپنے چچا سے یہ بات کی. انہوں نے ساتھ عبداللہ ابن ابی نے یہ بھی کہا کہ اب ہم عزت دار جب مدینہ واپس جائیں گے تو ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکالیں گے. یہ موقع کے تلاش میں تھا. جب یہ بات کی تو یہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے سنی اور اپنے چچا سے کہی، اور ان کے چچا نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ بات کی. نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا عبداللہ ابن ابی کو، آپ نے ایسا کیا، ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے میرے اوپر آپ پہ یہ گمان ہو سکتا ہے، میں نے یہ بات کی. اب صحابی رسول اللہ زید ابن ارقم اور اس کے چاچا بھی پریشان ہو گئے، ہمارے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے. لیکن بچے نے کہا میں نے یہ بات اس کے زبان سے سنی ہے. تو اب گواہ تو نہیں ہے، وہ صحابی دونوں پریشان ہیں. اور اس نے کہا ہم اسی لیے تو ہم ناراض ہیں کہ ہم بزرگوں کی بات پر کوئی یقین نہیں اور اس بچے کی بات پر آپ یقین کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا کر دیا، رفع دفع کریے. لیکن صحابی رسول بڑے پریشان ہیں، اللہ کو ان کی پریشانی گوارا نہیں ہوئی اور قرآن نازل کر دیا. تو جاتے جاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب یہ آیتیں اتری تو اس وقت بتایا نہیں. لیکن حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ آپ گھوڑے پہ سوار میرے پاس سے گزر رہے تھے تو ایسے میرے کان کو تھوڑا سا مروڑا اور مسکرا کے گزرے. میں اب اپنے غم میں جا رہا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا نا، اب گواہ بھی نہیں ہے میرے پاس، بات تو اس نے کی ہے. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام پاس سے گزر رہے تھے اور میرے کان کو یوں مروڑا. کہتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری کائنات اور ساری زندگی کے راحتوں کو اس پہ لوٹا دوں کہ جتنی راحت آپ کے میرے اس کان کے مروڑنے میں تھی. تو فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر پیچھے سے فرمائے نبی علیہ السلام نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ کچھ کہا تو نہیں، لیکن یہ ایک ادا آپ نے دکھائی کہ میرے کان کو مروڑا اور مسکرائے. تو فرمایا چلو ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کی صفائی بیان کر دی ہے، اللہ نے آپ کے حق میں آیتیں اتار دی ہے، یہ بات اس نے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے آگے گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلایا اور فرمایا بچے نے یہ بات ٹھیک کہی ہے، بچے نے ٹھیک سنا تھا. تو یہ اس نے بات کی تھی. اچھا، اس کا بیٹا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن ابی کا، یہ صحابی رسول تھا. اس کو جب یہ بات پتہ چلی تو یہ مدینہ داخل ہونے سے پہلے ادھر چلا گیا آگے راستے میں اور ادھر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنے باپ سے کہا ایک قدم آگے نہیں اٹھانے دوں گا کہ جب تک تو نہیں کہے گا کہ ہم ذلیل ہیں اور مسلمان مومنین جو ہے کیا ہے، یہ عزت دار ہیں. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابھی بس ہے، آگے نہیں جانے دوں گا. یہاں تک کہ اس کے باپ نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ ہم ذلیل اور رسوا لوگ ہیں اور یہ مومنین مسلمان کیا ہے، یہ جو ہے نا یہ عزت دار ہے. اب سگا بیٹا اب سامنے کھڑا ہے. یہ وہ بات ہے. فرمایا
یقولون ہم الذین، یہ وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، حتی ینفضوا، یہاں تک یہ چلے جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق نہیں سمجھتے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ کہتے ہیں اگر ہم واپس جائیں مدینہ، لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم نکالیں گے عزت دار ان ذلیلوں کو، وللہ العزت ولرسولہ، اور اللہ ہی کے لیے عزت اور اللہ کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقین نہیں جانتے ہیں، یہ بات، یہ حقیقت نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تلہکم، غفلت میں نہ ڈالے تمہیں، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے قرآن سے، ومن یفعل ذالک، اور جس نے بھی یہ کام کیا، فاولئک هم الخاسرون، یہی نقصان والے ہیں، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، فیقول ربی، پس وہ کہے کہ میرے ربا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں تو نے مجھے قریب مدت تک مؤخر نہیں کیا ہے، کیوں اللہ تو نے مجھے پیچھے نہیں کیا تھوڑا سا، کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں صدقے کرتا، خیرات کرتا، اور نیک و صالحین میں سے بنتا، اللہ تو نے مجھے وفات دی ہے، مجھے پیچھے تھوڑا چھوڑ دیتا تاکہ میں صدقے کرتا۔ اللہ فرماتے یہ ارمان کرنے سے پہلے کیا کر دو، خرچ کر دو اپنا مال، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی نفس کو اللہ مؤخر نہیں کرتا ہے، إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا نیٹا مقرر آ جائے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ سورہ منافقون ختم ہوئی۔ سورہ تغابن اگلے درس میں انشاءاللہ، اللہ پاک قرآن سمجھنے عمل کی توفیق۔